السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 3 اور 4۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ قال اس نے کہا، فرعون نے، للملأ سرداروں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان بے شک ھذا یہ یعنی یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، لساحر یقیناً جادوگر ہے، علیم ماہر، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ، فماذا پس کیا، تامرون تم مشورہ دیتے ہو، تم حکم دیتے ہو۔ اپنے وزیر و مشیروں سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ اس بندے کا کیا کیا جائے، یہ تو آ کے تو یہ جادو ہمیں دکھا رہا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے نا، کہ عصا جو تھا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ جیب سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ تو جادوگر ہے، تو اس لیے اپنے وزیر و مشیروں سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ اس جادوگر کا کیا کیا جائے۔ قالوا ارجہ واخاہ وبعث فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا ارجہ اس کو مہلت دے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وبعث اور تو بھیج، فی المدائن شہروں میں۔ مدائن جو ہے نا یہ مدینہ کی جمع ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو عربی میں، اور مدائن اس کی جمع ہے، مدن ان بھی جمع آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا وقت دے اور اس کے بھائی کو، اور شہروں میں بھیج اکٹھا کرنے والے، یعنی کہ سارے شہروں میں بھیج، مختلف شہروں میں تو لوگ جو ہے نا وہ تمام جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں اور ان کا آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں۔ یأتوک بکل سحار علیم، وہ آئیں گے تیرے پاس، وہ لائیں گے، یأتوک وہ لائیں گے کا تیرے پاس، بکل سحار بہت بڑے جادوگروں کو، علیم بہت ماہر۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم مقررہ دن کے وقت کے لیے، یعنی لوگوں کو ایک وقت بتا دیا گیا کہ آپ نے اس دن حاضر ہونا ہے، اور جادوگروں کو بھی ٹائم بتا دیا گیا، تو سارے جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے، حل کیا، انتم تم مجتمعون اکٹھا ہونے والے ہو، یعنی کیا اس مقررہ وقت پر آ جاؤ گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم ضرور آئیں گے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم پیروکار بن جائے جادوگروں کے اگر وہ ہوں، ہم وہ غالبین غالب آنے والے۔ تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر جادوگر غالب آتے ہیں تو ہم تو سارے ان کو مانیں گے، ہم تو پہلے بڑا مانتے ہیں، تو ہم تو ضرور آئیں گے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، فلما پس جب جاء آ چکے، السحرۃ جادوگر، قالوا انہوں نے کہا، لفرعون فرعون سے، ائن کیا ہوگا، لنا ہمارے لیے، لاجرا بہت مزدوری، اجر، ان اگر کنا ہم ہوگے، نحن ہم، غالبین غالب آنے والے۔ یعنی جادوگروں کا دیکھیں ذرا سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں تو کوئی بہت بڑی مزدوری دے گا، اس کا معاوضہ دے گا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس نے کہا کیوں نہیں؟ قال فرعون نے کہا نعم جی ہاں، وانکم اور بے شک تم، اذن اس وقت، یعنی اگر تم غالب آ گئے تو لمن یقیناً سے ہوگے، المقربین مقرب لوگوں میں سے، جو میرے وزیر مشیر میرے بڑے قریب لوگ ہیں، تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، قال کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا تم پھینکو، ما جو، انتم تم، ملقون پھینکنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فالقوا پس انہوں نے پھینکا، حبالهم اپنی رسیوں کو، وعصیهم اور اپنی لاٹھیوں کو، وقالوا اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون فرعون کی قسم ہے، انا بے شک ہم، لنحن یقیناً ہم ہی، غالبون غالب آنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھیک ہے پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دکھاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور فرعون کی قسم کھا کر کہا کہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ اچھا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، اور وہ جو نا سانپ بن گئی تھی، انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، اور لوگوں کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے پھینکی تھی وہ سانپ جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی۔
تو اس طرح کا انہوں نے جادو دکھایا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَأَلْقَىٰ پس پھینکا موسیٰ نے عصاہ اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا پس اچانک ہی وہ تلقف نگلنے لگی، کھانے لگی، ماں جو یأفکون وہ جھوٹ بنا رہے تھے۔ یافکون جو ہے نا یہاں پر تو یہ فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، ویسے یہ افکن سے نکلا ہوا ہے، آپ نے جیسے پڑھا واقعہ افک، یعنی جس میں حضرت عائشہ پر جھوٹ بولا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو لوگ بڑا حیران ہو رہے ہیں اور بڑا متاثر ہو رہے ہیں ان سے، ان کی جو پھینکی گئی رسیاں اور لاٹھیاں ہیں وہ تو لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی فیل ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ لاٹھی جو ہے وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی اور وہ سارے سانپوں کو نگل گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پس ڈال دیے گئے السحرۃ جادوگر ساجدین اس حال میں کہ وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ قالوا آمنا برب العالمین انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ رب موسیٰ و ہارون وہ رب جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب دیکھیں ذرا، جب جادوگروں نے دیکھا کہ جو ہم نے کیا وہ تو جادو تھا، لیکن جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں ہو سکتا، جس کو جس کام کا جتنا تجربہ ہو اس کو جلدی سمجھ جاتا ہے۔ اب وہ تو جادوگر تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا نا وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایسا کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ جلدی سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، تو لہٰذا وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، قال اس فرعون نے کہا آمنتم کیا تم ایمان لاتے ہو لہو اس پر، یہ آمن تم جو ہے نا یہ اصل میں تھا اس میں دو حمزہ تھے، ماں تم یعنی پھر دو حمزہ کے اوپر ایک کے اوپر زبر تھی اور ایک ساکن تھا، تو دونوں کو جو ہے وہ کھڑی زبر لگا کے ایک بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم ایمان لاتے ہو لہو اس پر، فرعون نے کہا کیا تم اس موسیٰ پر ایمان لاتے ہو، قبل اس سے پہلے ان یہ کہ آذانا میں اجازت دوں لکم تمہیں، انہو بے شک وہ موسیٰ لکبیرکم یقیناً تمہارا بڑا ہے، الذی وہ جس نے علمکم تمہیں سکھا دیا ہے السحر جادو، فلا سوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی فرعون نے کہا یہ تو تم اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تم تو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، اس نے تمہیں بھی جادو اپنا سکھایا ہوا تھا، تو تم تو مجھے دھوکہ دے رہے تھے، لہٰذا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لو گے میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں جو ہے وہ بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور یقیناً میں ضرور سولی دوں گا تم سب کو، اجمعین تم سب کو۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون وہ بالکل بھی نہیں ڈرے جادوگر، انہوں نے کہا لا ضیر کوئی نقصان نہیں، یعنی تو جو بھی ہمارا کرتا ہے کر لے، تو نے ہماری جان لینی ہے جان لے لو، انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم نے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ اللہ کی خاطر ہی مر جائیں، جب ہمیں رب العالمین کی سمجھ آ گئی ہے تو اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین بے شک ہم تو یہ لالچ رکھتے ہیں، ان یغفر لنا یہ کہ ہمیں معاف کر دے، ربنا ہمارا رب خطایانا ہماری خطاؤں کو، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے جادو کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا تو اس کو وہ اپنی خطا مان رہے ہیں، تو گویا کہ جادو کرنا جو ہے یہ خطا ہے اور یہ برا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر بھی کہا ہے، تو وہ اپنے جادوگر کو وہ اپنی خطائیں کہہ رہے ہیں، تو یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو اب لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں کو، ان یہ کہ کنہ ہم ہیں اول المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والے، گویا کہ اپنی قوم میں سے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب سے بڑا لالچ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اب تو ہم کبھی بھی نہیں تمہاری طرف پلٹنے والے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن نَّسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان نصری یہ کہ تو لے چل بعبادی میرے بندوں کو، اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو لے کر جانا، تو ہم اس کا ترجمہ بھی یہی کریں گے، ان اسری، ان یہ کہ اسری تو رات کو لے کر چل بعبادی میرے بندوں کو، انکم بے شک تمہارا متبعون پیچھا کیا جائے گا، تمہاری اتباع کی جائے گی۔ یعنی جب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے حجت پوری کر دی فرعونیوں پر اور اس کے وزیر مشیروں کو جو ہے نا بہت اچھا سا سمجھا دیا، لیکن اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے باوجود بھی جب فرعون اور اس کے درباری ہواری لوگ ایمان نہ لائے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کا کام ہو چکا ہے، اب آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے، تو آپ راتوں رات جو ہے جب یہ سارے سو رہے ہوں تو آپ ان کو لے کر چلے جانا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فَأَرْسَلَ پس بھیجا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والے، یعنی جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے تو فوراً اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے بھیج دیا کہ جو ان کو ڈھونڈ کر لاؤ، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ ہیں لشرذمۃ یقیناً یہ ایک جماعت ہے، قلیل بہت تھوڑی، کہتا ہے یہ تو بہت تھوڑی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لنا ہمیں لغائظون یقیناً غصہ دلا رہے ہیں، یعنی بڑا حقیر سمجھ رہے جو ہے وہ یہود کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو کہتا ہے یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے ہیں، یہ فرار ہو گئے ہیں، تو ہمیں تو بڑا ان پہ غصہ آ رہا ہے، لہٰذا ہم تو جو ہے نا ان کا بہت برا حال کریں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ تھوڑا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ تھوڑی جماعت نہیں تھی، وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے، یہ صرف حقارت کی بنا پر ان سے نفرت کرتے ہوئے اس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یہ ہم سے پوچھے بغیر چلے گئے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ اور بے شک ہم تو بہت زیادہ ہیں، اور حاضرون بڑے احتیاط کرنے والے ہیں، بڑے ہوشیار رہنے والے ہیں، ہم تو ان کا جو ہے نا وہ پورا علاج کریں گے، ان کو پوری سزا دیں گے اس بات پر۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس ہم نے ان کو نکال دیا من جنات باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور باعزت مقامات سے نکال دیا، کذالک اسی طرح اورثنا ہم نے ان تمام یعنی جنات کا اور عیون کا اور کنوز کا ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ ہوا یہ کہ جب یہ سارے چلے گئے تو پھر ان کی قسمت ایسی کہ واپس نہ آ سکے، اپنے جو ہے وہ اپنے گھروں میں اور اپنے باغات میں اور اپنے عیون میں واپس آنا ان کو نصیب نہ ہوا، اور جیسے ہی یہ پیچھے گئے اور آپ کو پتہ ہے پھر جو ہے نا وہ ادھر سمندر میں ہی غرق ہو گئے اور واپس نہ آ سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑی ہی باحکمت تدبیر کے ساتھ اور اپنی مشیت کے ساتھ ہم نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اور پھر وہ کبھی بھی واپس نہ آ سکے، اور ہم نے ان کے گھروں کا اور ان کی جگہوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا یہود، انہی میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے اور انہوں نے مصر کے جو ہے نا وہ محلات پر اور فرعون کے محلات پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے یہود نہیں تھے، یہ داؤد علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو اس وقت جو یہود تھے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مصر پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہی قبضہ دے دیا تھا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، پس انہوں نے پیچھا کیا ان کا مشرکین صبح ہوتے ہی، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، فلما پس جب ترا الجمعان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یعنی دونوں بہت قریب آ چکی تھیں، قال اصحاب موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اصحاب ساتھی موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون بے شک ہم تو یقیناً پکڑے جانے والے ہیں، یعنی وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا تو کہ یہ تو ہمیں ضرور پکڑ لے گا اور پھر دوبارہ سے ہمیں قیدی بنا لے گا، غلام بنا لے گا اور سخت سزا دے گا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک ربی میرا رب، بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب سیہدین ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، فأوحینا پس ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ اضرب تمہار بعصاک اپنی لاٹھی البحر سمندر پر، فن فالقا پس وہ پھٹ گیا، فکانا پس وہ ہو گیا، کل فرقن ہر ٹکڑا، کالطود العظیم بہت بڑے پہاڑ کی طرح،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنی لاٹھی ماری تو وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور وہ 2 ٹکڑے جس طرح بہت بڑے بڑے اور اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، اس طرح وہ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا پہاڑوں کی طرح، اور بہت پہاڑوں کی طرح جو ہے نا وہ اونچے پہاڑ جو ہے ان کی طرح بن گیا، اور درمیان سے راستہ صاف ہو گیا، خشک ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، سما اسی جگہ پر، الآخرین دوسرے لوگوں کو. سما ہے، یہ سما نہیں ہے. سما کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ پر، اور سما ہوتا ہے پھر. سما ترتیب کے لیے آتا ہے، جیسے میں کہوں کہ اقرا آئی پھر آمنہ آئی، ٹھیک ہے، یہ ترتیب کے لیے آتا ہے. یہاں پر سما ہے. وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، سما اسی جگہ پر، الآخرین دوسرے لوگوں کو، یعنی فرعون کو اور اس کے جو ہے وہ وزیر و مشیروں کو ہم نے سمندر کے قریب کر دیا. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو نجات دے دی. ثم أغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو، یعنی فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اس قصے میں بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثر مومنین، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو بڑا ہی غلبے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قصے میں بہت بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور کافروں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی حق آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو جھٹلانے والا ضرور ہوتا ہے. حق چیز کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھٹلا رہا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے پروپیگنڈوں میں نہیں آتے، کبھی بھی جھوٹ میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دیتے ہیں، چاہے انہیں اپنی جان کو ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ایسے ہیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اور ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے. تو کیا صرف پڑھ لینا ایمان لانے کے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک ہم جنت الفردوس کے وارث نہیں بن سکتے. جنت الفردوس کے وارث وہی بنے ہیں، جیسے آپ نے پیچھے عباد الرحمن کی صفات پڑھی ہیں، جنہوں نے اپنے جو ہے وہ خواہشات کی قربانی دی، جنہوں نے اپنی جو ہے وہ دن رات کی قربانی دی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی بسر کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رب تو بڑے ہی غلبے والا ہے اور بڑا رحیم بھی ہے. یعنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ ایسی مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ اور گمان میں بھی ایسا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.